ہر پل جیو ڈرامہ توبہ بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ شانی اور شانی کی ماں جیسے ہی جاتے ہیں انمول کے گھر تو وہاں پہ جاتے ہی وہ دیکھ لیتے ہیں سانم کا، اور سانم کا دیکھتے ہی آ جاتا ہے ان لوگوں کو غصہ۔ انمول کی ساس کہتی ہے کہ یہ لڑکا یہاں پہ بھی آیا ہوا ہے، یہ تو اس کو ملنے کے لیے اپنے گھر پہ بھی بلا رہی ہیں اور ہم لوگ اس کو سڑکوں پہ منع کر رہے ہیں۔ یہ تو بالکل صحیح لوگ کہہ رہے تھے، یہ خود ہی بھاگ کی ہوگی کسی کے ساتھ، اس کو کسی نے کڈنیپ نہیں کیا ہوگا۔ دوسری طرف شانی یہ بات سنتے ہی بہت زیادہ ہو جاتا ہے حیران و پریشان کہ یہ میری ماں نے کیا بات کہہ دی، کیونکہ کڈنیپ تو اس نے خود ہی کیا تھا انمول کا، انمول تو کسی کے ساتھ گئی ہی نہیں تھی۔ اس پر وہ کہتی کہ نہیں آنٹی ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن آپ کیوں ایسی بات سوچ رہی ہیں، اور یہ سانم جو ہے یہ ابو سے ملنے آیا ہے۔ اس پر جو ہوتا ہے بشرا بھی جلدی سے بول اٹھتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آنٹی یہ سانم بھائی تو ابو سے ملنے آئے ہیں اور یہ ابو سے معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں کہ جو بھی انہوں نے کیا تھا اس تمام غلطیوں کی معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، ہم مجھ سے ملنے نہیں آئے۔ اس بار انمول بھی کہتے ہیں کہ ہم مجھ سے ملنے نہیں آئے، یہ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ بولنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ لوگ صدیقی کو بلاؤ، صدیقی سے ہی پوچھیں گے یہ یہاں پہ کیا کرنے آتا ہے اور کیوں آیا ہوا ہے، جبکہ یہ تو تمہاری بیٹی کا چھوڑا ہوا ہسبینڈ ہے، جبکہ تمہیں تو اس کو اپنے گھر میں بھی آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، لیکن تم نے اس کو اپنے گھر میں بٹھایا ہوا ہے، کہاں ہے تمہارا بابا۔ اس وجہ پر سارے گھر میں سے ڈھونڈا جاتا ہے، لیکن صدیقی تو ہوتا ہی نہیں، صدیقی تو مسجد میں گیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف جو ہوتا ہے کمال، وہ بہت ہی زیادہ اپسیٹ ہے اس وجہ سے کہ انمول کی شادی اس سے نہیں ہوئی اور کسی سے ہو گئی ہے۔ اس نے تو آفس جانا بھی چھوڑ دیا ہے اور سارے کام کاج بھی کرنے چھوڑ دیے ہیں۔ اس بار جیسے ہی اس کی بہن کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ آتی ہے جلدی سے کمال کے پاس، وہ کہتی ہے کہ بھائی کیا ہو گیا ہے، تم تو کتنے دنوں سے آفس بھی نہیں جا رہے، ایک لڑکی کی وجہ سے تم اپنے آپ کو دباؤ برباد کر رہے ہو۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ نہیں، کسی کی وجہ سے میں نے کچھ نہیں کیا، میری طبیعت نہیں ٹھیک، اسی وجہ سے کچھ دن کی چھٹیاں لی ہوئی ہیں، میں جیسے میں ٹھیک ہوں گا میں چلا جاؤں گا۔ اس پر جو ہوتی ہے اس کی بہن، وہ کہتی ہے کہ مجھے اچھے سے پتا کہ بھائی آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، آپ اس کو بھول کیوں نہیں جاتے، وہ اب آپ کی زندگی میں نہیں آنے والی۔ اس وجہ کمال جو ہوتا ہے وہ اپنی بہن کی طرف بہت ہی زیادہ غصے سے دیکھتا ہے۔ اس پر اس کی بہن کہتی ہے کہ میں ایک ہفتے کے بعد واپس جا رہی ہوں اور پھر پتہ نہیں میں کب آؤں، اس لیے میں تمہیں ایک مشورہ یہی دیتی ہوں کہ تم اس کو بھول جاؤ اور اپنی صحت دوبارہ سے ٹھیک کرو اور دوبارہ سے اپنے کام کاج اسٹارٹ کر دو، اپنے آفس جانا اسٹارٹ کر دو، ایسے تو تمہارا آفس تباہ برباد ہو جائے گا جیسا کہ تم نے اپنے آفس کو چھوڑا ہوا ہے۔ اس پر جو ہوتا ہے کمال کچھ نہیں بولتا، جیسے ہی اس کی بہن چلی جاتی ہے تو کمال بہت زیادہ غصے میں آتا ہے اور بہت زیادہ اونچا چلاتا ہے، کیونکہ وہ انمول کو کبھی بھی نہیں بول سکتا، اس کو انمول حاصل ہی کرنی ہے اور وہ اب سوچ رہا ہے کہ کس طرح سے انمول کو میں دوبارہ اپنے قریب لے آؤں۔ لیکن ہم جیسے ہی اس کو پتہ چلے گا کہ انمول کی دوسری شادی میں بھی جھگڑے اسٹارٹ ہو چکے ہیں، اس کے اوپر الزام لگنے اسٹارٹ ہو گیا ہے، تو کمال پھر سے واپس آ جائے گا اس کی زندگی میں اور اس کو تباہ و برباد کرنے کی دوبارہ کوشش کرے گا۔ لیکن اب جو ہوگا شانی اس کو کچھ بھی کرنے نہیں دے گا، کیونکہ شانی کمال کے سارے ایبوں سے واقف ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس نے کس طرح سے پہلے ہی انمول کی زندگی تباہ و برباد کی ہے۔ انمول اب کمال پہ بھروسہ کر سکتی ہے، لیکن شانی انمول کا کمال پہ بھروسہ کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں دے گا اور نہ ہی اس کو کرنے دے گا، کیونکہ شانی کو اس کے کالے رازوں کا سب پتہ ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ توبہ پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔